يسجدان الذي أنزل علينا شهر رمضان شهر القرآن والصلاة الله والسلام الله على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء ملته أجمعين. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ دوسری امتوں پر فرض کیے گئے. ان دونوں کے فرض کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر خدا کا ڈر، خدا کا خوف اور پرہیزگاری پیدا کی جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس ماہ مبارک کا انتظار ہو رہا ہے وہ بالکل ہمارے قریب پہنچ چکا ہے. اب مہینہ تو ہمارے قریب پہنچ چکا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کتنے رمضان کے قریب اپنی فکر کو کتنا رمضان کے قریب کرتے ہیں، اپنے اعمال کو کتنا رمضان کے قریب کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا رمضان کے قریب کرتے ہیں. رمضان کی تعریف آپ کیجئے یا نہ کیجئے، رمضان آپ کے کہنے سے اس کی برکتیں نہیں آئیں، ہمارے کہنے سے اس میں رحمتیں نہیں آئیں، بلکہ رمضان کا مقصد ہی مغفرت.
رمضان کا مطلب ہی رحمت ہے، رمضان کا مطلب ہی خوف خدا، رمضان کا مطلب ہی تلاوت قرآن، رمضان کا مطلب نگاہوں کی حفاظت، رمضان کا مطلب تجارتوں کی حفاظت، رمضان کا مطلب ثقافت میں اضافہ، رمضان کا مطلب خیر خیرات میں آگے بڑھنا، رمضان کا مطلب نوافل اور فرائض کا اہتمام کرنا، رمضان کا مطلب صبر کرنا، رمضان کا مطلب اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہنا، رمضان کا مطلب لڑائی سے دور رہنا، رمضان کا مطلب استغفار میں زیادتی کرنا، رمضان کا مطلب توبہ میں اضافہ کرنا، رمضان کا مطلب درود شریف کی کثرت کرنا، رمضان کا مطلب جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا، رمضان کا مطلب دھوکہ نہیں دینا، رمضان کا مطلب ناجائز طریقے پر کسی کا مال نہ کھانا، رمضان کا مطلب اپنے بھائیوں کا خیال کرنا، رمضان کا مطلب پڑوسی سے مل جل کر رہنا، رمضان کا مطلب بڑوں کی عزت کرنا، رمضان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سر سے لے کر پیر تک تعمیل میں لگنا، یہ ہے رمضان کا مطلب۔ قرآن شریف میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کو ایمان کا اقرار ہے، جس کو مومن کہا جاتا ہے، وہ کبھی روزے کا انکار نہیں کرے گا اور نہ روزہ رکھنے سے پیچھے بھاگے گا، ہیلے اور بہانے تلاش کرے گا۔ جی تو روزوں کو فرض کرنے سے پہلے، اس کو لازم قرار دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلب یہ ہوا کہ روزہ کا جو عمل ہے وہ ایمان والوں پر فرض ہے، جس کے بعد ایمان نہیں ان پر روزہ بھی فرض نہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس فرض کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے صاحب ایمان ہو جائے۔ اس کا یہ کھلا مطلب اور صاف مطلب ہے کہ کوئی صاحب ایمان تو نہیں، مسلمان تو نہیں ہے، مگر روزہ رکھ رہا ہے، روزے جیسا عمل کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور جنسی تعلقات قائم نہیں کر رہا ہے، جو روزے کے فرائض اور واجبات ہیں اس کی تکمیل کر رہا ہے، تو یہ اس کا عمل نقل روزہ ہے، روزے کی نقل ہے، روزہ نہیں۔ روزے کی نقل اور چیز ہے، روزے کی اصل اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے سے پہلے اس بات کو یاد کر دی کہ جب آپ مومن ہیں تو پھر روزوں سے بھاگنا آپ کا کام نہیں، موسم سے ڈرنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ
دنیا کے ہر مذہب سے اپنا رشتہ ناتا توڑ چکے. اسلامی تعلیمات کو انہوں نے من وعن تسلیم کر لیا، سر جھکا لیا، قبول کر لیا. وہ ہے ایمان والا، جنہیں نام کا بھی مسلمان ہو، کام کا بھی مسلمان. ان نام کے مسلمان بننے سے کام چلنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یا الذین آمنوا کے اندر فرما دیا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی تاریخ ہم کو اسلام میں بتائی گئی. مومن اس کو کہتے ہیں، مومن اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا، اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کو دیکھتا نہیں ہے مگر اللہ کو مانتا ہے. ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، بغیر دیکھے ماننا، اس کا نام ایمان. تو کیا صرف اللہ کو مان لینے سے ایمان مکمل ہو جائے گا؟ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا. جیسے ہم ایک مخلوق، انسان ایک مخلوق ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق، اس کا نام ہے فرشتے. وہ نور کے بنائے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کے وجود کو بھی کبھی ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، نہ ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے فرشتوں کو، بلکہ ماننا ہے. دیکھنا ہمارا کام نہیں فرشتوں کو، بلکہ فرشتوں کو ماننا ہمارا کام. تو فرشتوں کے ماننے سے کیا ایمان ختم ہو گیا؟ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد، فرشتوں کو تسلیم کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کچھ باتیں کتاب کی شکل میں نازل کی. اس لیے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان سب کو ماننا بھی ضروری ہے. کوئی شخص اللہ کو نہ مانتا، فرشتوں کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مومن بننے کے لیے کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے. اب جتنی کتابوں کو سامنے مانو، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کتاب کو مانے، یہ کتاب کو تسلیم کرے. جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں، زمین پر بھیجا ہے، ان ساری کتابوں کو تسلیم کرنا ضروری. جیسے ملائکہ میں ملک یعنی واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا. ایک فرشتوں کو مانتا ہوں، جبریل علیہ السلام کو مانتا ہوں، باقی فرشتوں کو نہیں مانتا. کہا کہ ایمان لانے کا طریقہ نہیں. ملائکہ بہت سارے فرشتے، جتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ان سب کو ماننا. ایسے ہی ان ساری کتابوں کو ماننا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی، چاہے ان کا نام آپ کو معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو. نام کی معلوم ہونے نہ ہونے کوئی شرط نہیں، بلا کسی
شرط کہ آپ کو تسلیم کرنا ہے جو کتابیں جس وقت جس نبی پر نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان ساری کتابوں کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، نمبر 4 ورسلہ، اور وہ خاص خدا کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اپنا پیغام لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا، ان سارے رسولوں کو بھی تسلیم کرنا، یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کی تعریف فرمایا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ان ساری چیزوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ میں اس دن کو بھی تسلیم کرتا ہوں جو اس دنیا کا آخری دن ہے، جس کا نام قیامت ہے۔ اس دن دنیا ساری ختم ہو جائے گی، اللہ کا حکم سے ایک سور پھونکا جائے گا، ناقوس بجایا جائے گا، ایک خاص قسم کی آواز سے نکلے گی، اس سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں اس دن پر بھی ایمان لاتا ہوں، اس دن کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، بھئی یہ دنیا ایسی بن گئی ہے اپنے آپ، اور اپنے آپ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس عقیدے کا رد کیا جاتا ہے کہ دنیا اپنے آپ سے نہیں بنی۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے کو تسلیم کیا جائے، جس کا نام اللہ۔ اور اس دنیا کو جیسے اللہ نے شروع کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس دنیا کو ختم بھی کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان آزاد نہیں ہے، بلکہ مسلمان پابند ہے۔ وہ لوگ جو اپنی فکر میں آزاد، وہ نوجوان جو اپنی تعلیم میں آزاد، وہ مسلمان جو اپنے سوچنے کے انداز میں آزاد ہے، اس کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ آزادانہ طور پر سوچ نہیں سکتے، بلکہ قرآن کے احکامات کے مطابق آپ کی سوچ ہوگی، احادیث شریفہ کے متعلق اور اس میں جو حدود بتائے گئے اس کے متعلق کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر سنتی سوچ کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن پابند آدمی کو کہتے ہیں، جو پابند نہیں ہوتا، جو پابندیوں کو توڑتا ہے، جو قانون کو توڑتا ہے، جو من مانی کرتا ہے، جو ناچتا اور کودتا ہے، اس نے خدا کے پیغام کو در حقیقت مانا نہیں۔ اگر مانا بھی ہے تو وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ تو رمضان آتا ہے ایمان کے آداب بتانے کے لیے، رمضان آتا ہے ایمان کے فائدے بتانے کے لیے، کہ جو فائدے میں رہے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو فائدے میں نہیں رہے گا تو وہ نقصان میں ہوگا۔ تو رمضان آپ کو رحمان سے ملانے آتا ہے، نقصان سے بچانے آتا ہے۔ لیکن ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ طرز عمل اسلامی طرز عمل کے بالکل مخالف ہے۔
रमज़ान का मतलब हमने ये समझा कि खूब जनाब शॉपिंग करना, रमज़ान का मतलब खूब खाना, रमज़ान का मतलब होटल घूमना, रमज़ान का मतलब तफरीह करना, रमज़ान का मतलब चायखोरी करना। ये रमज़ान का मतलब नहीं, ये रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल नहीं है, ये रमज़ान फूड फेस्टिवल नहीं है, बल्कि रमज़ान तौबा को याद दिलाता है कि हमने 11 महीने कितने गुनाह किए नहीं मालूम, कितना नाजायज माल खा लिया नहीं मालूम, कितने दिलों को तोड़ा नहीं मालूम, कितने लोगों को तकलीफ दी नहीं मालूम, कितना नाजायज पैसा खा लिया नहीं मालूम, कितनी मर्तबा झूठ बोला नहीं मालूम, कितनी मर्तबा धोखा दिया नहीं मालूम। तो इन सारी चीज़ों से टूट जाना, अलग हो जाना, अलग हो जाना, इसका नाम है रमज़ान। यकीनन रमज़ान रहमत वाला है किसके लिए? जो रमज़ान आने के बाद भी गुनाह नहीं छोड़ता, रमज़ान के लिए उसके पास वक्त नहीं है, कुरान की तिलावत के लिए उसके पास वक्त नहीं है, जी कुरान पर अमल करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो क्या ऐसे अफराद को रमज़ान का फ़ायदा पहुंच सकता है? यकीनन नहीं पहुंच सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले रमज़ान की हकीकत को बिल्कुल खुले तौर पर, जी रमज़ान का मतलब क्या है? मोमिनों, रमज़ान का मतलब ये है मन साम ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बशारत है। इतनी बड़ी बशारत सिवाय पैगंबर इस्लाम के और कोई दे नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया हुज़ूर पाक अलैहि सलाम? मन सामा, जिसने रोजा रखा, कैसे रखा भाई? बगैर ईमान के? कहा कि नहीं, ईमान के साथ। ईमान तो है ही हमारे साथ, मोमिन कहलाते हैं। कहा कि ईमान का मतलब अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए। क्या 11 महीने आपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जाना है? अगर जाना है तो फिर अपने भाई को तकलीफ कैसे दी कि मैं अपने भाई को तकलीफ दे रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है। मैं सूद खा रहा हूँ तो अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुर आपके पास रहा? आप झूठ बोल रहे हैं, ये तसव्वुर आपके पास 11 महीने रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह देख रहा है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अगर कोई चोरी कर रहा है तो क्या ये तसव्वुर था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, कोई तो नहीं देख रहा है, दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर, कंपनी के अंदर, घर के अंदर, लेकिन मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है। ये हुजूरी की कैफियत, ये हाजिर रहने की कैफियत, इस कैफियत के साथ रोजा रखना रोजादार को फायदा देता है। मन सामा ईमानन, ईमान के साथ, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानते हुए, कुरान को रहनुमा किताब मानते हुए, सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर इस्लाम तस्लीम करते हुए, मुस्लिम पर्सन अल्लाह से हटकर किसी और चीज को तस्लीम न करते हुए आप जब रोजा रखते हैं तो फिर ये रोजा यकीनन आपको फायदा देगा। यकीनन इस रोजे में आपके लिए फायदा है, बरकतें हैं। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, मन सामा ईमानन वहतिसाबन। और ईमान के बाद दूसरी अहम चीज ये है कि क्या रोजा रखते हुए मुसलमान अपना एहतिसाब कर रहा है कि साहब मेरा किस कौम से ताल्लुक है, मेरा किस मजहब से ताल्लुक है, मेरा किस कलिमे से ताल्लुक है, मेरा किस कानून से ताल्लुक है, मेरा किस कलिमे से ताल्लुक है। इस बात को भी ज़हन में रखना निहायत जरूरी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आप कौमी ईमान के साथ रोजा रहे, जबान का मोमिन न रहे,
مومن کے دماغ میں تصور ہے، دل میں خیال جمع رہے کہ میں رمضان کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں، میں تو رحمان کی عبادت کرنے والا ہوں. ٹھیک، منصر رمضان ایمانا واحتسابا، تو صاحب ایسے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے کا فائدہ مومنوں کو بتاتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی. ایسے روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے اس سے پہلے صغیرہ گناہ ہوئے سارے کے سارے معاف کرنا. گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کا ذریعہ، اپنے آپ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے رمضان. جہاں تک بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، وہ تو اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ توبہ تیلا نہ کرے. توبہ کا مطلب پھر وہ بڑا گناہ نہ کرے، اس بڑے گناہ پر عمل نہ کرے، اس بڑے گناہ کے قریب نہ جائے، اس بڑے گناہ کا خیال بھی اپنے دل و دماغ میں نہ لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو گناہ کبیرہ سے الگ ہے. غفر له ما تقدم، جو گزر گئے، جو پچھلی زندگی میں گزرے، جو پچھلے سال گزرے، جو پچھلی حیات میں گزرے، تو ان روزوں کے فائدے کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. وہ یہ گویا اس آیت شریفہ کی گویا تفصیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس کے پاس ایمان ہے تو اس کا روزہ بھی معتبر ہے، جس کے پاس ایمان نہیں تو اس کا روزہ بھی معتبر نہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دیکھو بھائی، یہ جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ کی جان نہیں لی جا رہی، آپ کو تکلیف نہیں دی جا رہی، آپ کو پریشان نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ 11 مہینے ہمارا رزق کھایا، 11 مہینے ہمارا پانی پیا، 11 مہینے ہمارے دیے ہوئے پھل کھائے، 11 مہینے ہمارے دیے ہوئے اجناس کھائے، غلوں سے فائدہ اٹھایا. 11 مہینے تو کھایا، اب 1 مہینہ مت کھاؤ. ایک خاص ٹائم سے خاص ٹائم، یعنی صبح سے لے کے شام تک. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہوئے دنیا کے دیگر لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم اپنے اللہ کے حکم کے اتنے تعمیل کرنے والے اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے تک جائز کھانے کے لیے کہتا تو ہم کھاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جائز بھی نہ کھانے سے ہم کو روک دیتا ہے تو ہم جائز بھی نہیں کھاتے. تو 11 مہینے جائز کھاتے ہیں اور 1 مہینہ جائز نہیں کھاتے خاص وقت تک. تو ہمارا جائز کھانا بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. مطلب ہم اپنی طبیعت سے نہیں کھاتے، خدا کی مشیت سے کھاتے. ہمارا کھانا اللہ کے حکم سے، ہمارا پینا اللہ کے حکم سے، ہماری عبادت اللہ کے حکم سے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکم سے ہے. تو رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان مجلسوں میں نظر آئیں جہاں اللہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، ان مجلسوں میں نظر نہ آئے جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا نہیں چاہتا. ناجائز مقامات پر، اللہ کو ناراض کرنے والے
والے مقامات پر اللہ کی رضامندی کے خلاف جو لوگ عمل کرتے ہیں، ایسی محفلوں سے بچنا، یہ ہے رمضان کا تقاضا۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومنوں 11 مہینے تم صبر کو کرتے ہو۔ مومن کہتے ہیں صابر کو، مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن آج ہم بے صبرے ہو گئے، کسی چیز میں صبر کرنے کے لیے تیار، کسی عمل میں صبر کرنے کے لیے تیار، نہ روڈ پر صبر کرنے کے لیے تیار ہے، نہ گاڑی پہ جاتے وقت صبر کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی اور عمل کے اندر ہم صبر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے مومنوں تمہاری تعریف یہ کہ تم بے صبر نہیں، تمہارا کام صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ان کنٹرول ہونے والا مومن نہیں ہوتا، بے قابو ہو جانے والا مومن نہیں ہوتا، آپے سے باہر ہو جانے والا مومن نہیں ہوتا، لڑنے جھگڑنے والا مومن نہیں ہوتا۔ لیکن آج صاحب اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں مسلمان نے فلاں مسلمان سے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ چاقو بازی کی نوبت آئی، یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے رہا ہے۔ کیا اس مسلمان نے مسلمان کو جان دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ جب جان نہیں دی تھی تو بھی جان لینے کا یہ حق اس کو کیسے ملا؟ میرے عزیزوں دوستوں، رمضان کو ہم نے خوب کھانے والا مہینہ بنا دیا ہے، لیکن رمضان کے جو پیغام ہے اسے ہم حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ رمضان کا مطلب بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، رمضان کا مطلب پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رمضان کا مطلب دوستی کا حق ادا کرنا۔ آج آزادیاں ہمارے اندر مسجدوں کے اندر بھی آ گئی، جی آلات ہمارے مسجدوں کے اندر بج رہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے فون مت کیجیے، اپنی نمازوں کو غارت مت کیجیے، لیکن اس کے باوجود بھی فون اتنا ہم پر غالب آ گیا ہے کہ شریعت ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میرے عزیز دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر فون کی محبت غالب آ گئی، رسول کی محبت پر فون کی محبت غالب آ گئی، تلاوت قرآن کی محبت پر فون کی محبت غالب۔ آج اگر کسی کا فون کسی وجہ سے گم ہو جائے تو پھر صاحب دیکھ لیے قیامت آ جائے، ارے صاحب میرا فون گم ہو گیا اور اس کے اندر اتنا میرا ڈاٹا تھا اور اتنے میرے پیپر تھے اور اتنا میرا سارا اس کے اندر ذخیرہ تھا، وہ اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ وہ جناب اس کی رپورٹ کروانا ہے اور جناب وہ کمپنی کو درخواست دینا ہے۔ ایک فون گم ہو جانے سے اتنی بے چینی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن کبھی قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے کیا کرے ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، کسی اپنے بھائی سگے بھائی کو تکلیف دیتے ہو یہ بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ میں سگے بھائی کو تکلیف دے رہا ہوں، سگی بہن کا حق مار رہا ہوں، میں پڑوسی سے لڑ رہا ہوں، تو کیا ہم کو تکلیف ہوتی ہے؟ آلات کی محبت ہمارے دل پر غالب ہو۔ رمضان آتا ہے، آلات کی محبت مومن کے دل میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ مومن کا جو گھر ہے دل کا، وہ اللہ کی محبت سے پرنور ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، رمضان کا استعمال کیجیے توبہ کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجیے قرآن مجید کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجیے تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجیے تراویح کے ساتھ۔ روزانہ 3 پارے پڑھیے مگر پورا رمضان، روزانہ 6 پارے پڑھیے لیکن پورے رمضان تک۔ شرط یہ ہے قرآن ختم کرنا نہیں ہے بلکہ پورے رمضان کے اندر تراویح آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے رمضان کا پیغام، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات مبارکہ۔ من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر یقیناً رحم کرے گا جو رمضان کا
रमजान का एहतराम तो कर रहा है, माँ बाप का एहतराम नहीं कर रहा है। रमजान का एहतराम तो कर रहा है, कुरान का एहतराम नहीं कर रहा है। रमजान का एहतराम कर रहा है, बुजुर्गों का एहतराम नहीं कर रहा है। रमजान का एहतराम तो कर रहा है, माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, बड़ों की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो क्या ये रमजान का एहतराम हुआ? ये सोचने वाली बात। रमजान में खूब इफ्तारी करवा रहे लोग, रोजे को रोजे खुलवा रहा है, लेकिन माँ बाप को मानने के लिए तैयार नहीं। तो क्या उसकी ये इफ्तारी काम आएगी? क्या उसका कपड़े बनाना काम आएगा? क्या उसको दोस्तों को रोजा खुलवाना काम आएगा? अजीज़ान मतलब इस इफ्तारी के अंदर भी हमारे अंदर बहुत सी बेइज्जतियां होंगी। यकीनन इफ्तार करना भी सवाब है, इफ्तार कराना भी सवाब है। लेकिन हो क्या रहा है? इफ्तारी हो रही है, मस्जिद सारी गंदी हो रही है, मस्जिद का ख्याल नहीं, मस्जिद की सफाई का ख्याल नहीं जी, मस्जिद की तहारत और सफाई का ख्याल नहीं। हालांकि अल्लाह के घर को साफ रखना है। क्या अपने घर के अंदर भी आप ऐसी गंदगी बर्दाश्त करेंगे? आपका बच्चा कर रहा हो, आपकी बच्ची कर रही हो, आपका पोता कर रहा हो, आपकी नवासी कर रही हो, तो क्या आप इस गंदगी को बर्दाश्त करेंगे? अगर नहीं बेटा, मौस आप छिलेंगे और छिलका लेकर डस्टबिन के अंदर डालें, जहाँ कचरा कुंडी वहाँ पे डालें। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हम मस्जिदों के अंदर इफ्तारी तो करते हैं, लेकिन मस्जिदों की सफाई का ख्याल नहीं करते, तहारत का ख्याल नहीं करते। जान लीजिए, अत्तहूर शतरुल ईमान, इस्लाम ने कहा कि पाकी आधा ईमान है। क्या ये आधा ईमान सारा आपके घरों के अंदर है, आपके ऑफिसों के अंदर है और आपकी मस्जिद में न है? इसका मतलब ये कि हमने नौज बिल्ला ऑफिस को जो मकाम दिया है, दफ्तर को जो मकाम दिया है, मस्जिद को हमने नहीं दिया। अगर हमें ख्याल होता अल्लाह के घर का, अगर हमें मस्जिद का ख्याल होता तो मस्जिद को गंदा नहीं करते। और इफ्तारी करना है आदाब के साथ, कायदे के साथ, बैठ के आपको करना है। साहब रोडों में आप इफ्तारी लगा दे रहे हैं, रोजा खुलवा रहे हैं, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला और आपको जज्बा। लेकिन रोडों में इफ्तारी करा के रोडों को जाम करना, ये इस्लाम का हुक्म नहीं। खुदा के लिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरे लोगों को तकलीफ देकर इफ्तारी करवाना, ये कभी भी इस्लाम ने, किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने, किसी अल्लाह वाले ने, और से आदम बड़े पीर रज़ी अल्लाह अन्हु, ख्वाजा पीर रज़ी अल्लाह अन्हु, शेख इस्लाम शाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, या किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा कि आप दूसरे लोगों को तकलीफ देकर रोडों पर इफ्तारी करवाएं। अपनी दुकान के अंदर इफ्तारी करवाओ, अपने घर के दीवान खाने के अंदर इफ्तारी करवाओ, अपने शोरूम के अंदर इफ्तारी करवाइए। ये लोगों को तकलीफ देकर खड़े होकर खाना, ये इस्लाम की तारीफ नहीं है, ये इस्लाम की तारीफ में नहीं है। इफ्तार करवाना सवाब है, लोगों को तकलीफ देना हराम है। इफ्तारी करके सवाब ले रहे हैं, लोगों को तकलीफ देके हम हराम अपने नामे अमाल के अंदर लिखवा रहे हैं। मेरे अजीज़ों दोस्तों, रमज़ान का ये मतलब शायद हमने नहीं समझा। सिर्फ ये समझा कि इफ्तारी करवाना, चाहे वो घर में हो, चाहे रोडों में हो, चाहे किसी को तकलीफ हो, चाहे ट्रैफिक जाम हो जाए, चाहे मरीजों को तकलीफ हो जाए, बुजुर्गों को तकलीफ हो जाए। ये तकलीफ जब अपना मुसलमान भाई बर्दाश्त नहीं करता तो दूसरा आदमी कैसे बर्दाश्त करे? रमजान के मतलब को समझो, रमजान के पैगाम को समझिए, रमजान के मंशा को समझिए। अगर ये मंशा, अगर ये मकसद हमने समझा तो गोया हमने रमजान को समझा। अल्लाह का फजल है, उसका करम है, बड़े बाकमाल बंदे, बड़े साहिब सवाब बंदे, अल्लाह तबारक व तआला खुद अजर व अता फरमाता। लेकिन रमजान जब आता है तो ये हुक्म है तिलावत खाली अस नमाज, ये नमाज से बाहर भी करें, और एक तिलावत ऐसी भी हो जो नमाज के अंदर हो। उस नमाज का नाम क्या? उस नमाज का नाम है तरावी। वाव से तरावी आमतौर पर कहा जाता है। ये तराबिया नहीं है बल्कि तरावी है, तरावी। ये तरावी आपको पढ़ना है। और कितने रकात आपको पढ़ना है ईशा की नमाज के बाद? 20 रकात
پارے پڑھیے، 6 پارے پڑھیے، 10 پارے پڑھیے، یہ آپ کی ہمت پہ ہے، یہ آپ کے شوق پہ ہے، یہ آپ کے ذوق پر ہے. لیکن یہ تراویح 3 دن کی نہیں ہوتی، 6 دن کی نہیں ہوتی، 10 دن کی نہیں ہوتی، بلکہ تراویح پورے رمضان کی ہوتی ہے. جان دیکھ کر شروع کرنا، جان دیکھ کر تراویح ختم کرنا. الحمدللہ ساری مسجدوں کے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. اس جامع سکندرآباد کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اس میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل میں بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم سارے روزے رہنے کی طاقت و قوت عطا فرما. جو بھائی ہمارے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عاجلہ کاملہ قائمہ دائم نصیب فرما. پروردگار عالم جو حفاظ کرام قرآن سنا رہے اس کو الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تراویحوں کو، ہماری تلاوت قرآن کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.